اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانا اور اس کے اخوات کے متعلق سبق چل رہا تھا۔ ہم نے کل کہا تھا کہ اس باب کا جو اسم ہے افعال ناقصہ کا، وہ عام فاعل جو ہوتا ہے اس کے عام فعل اس کے فاعل کے قائم مقام ہوتے ہیں، اسی کی طرح اس پر احکام جو ہے وہ جاری ہوتے ہیں۔ اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اذا اخبر عن الافعال الناقصۃ بفعل وجب ان یکون مضارع، کہتے ہیں کہ جب افعال ناقصہ کے متعلق خبر دی جائے بفعل کسی فعل کے ذریعے، واجب ان یکون مضارع، ضروری ہے کہ وہ فعل مضارع ہو، جس فعل کے ذریعے افعال ناقصہ کے بارے میں خبر دی جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کان الاستاذ یلقی الدروس، اب یلقی الدروس جو ہے یہ فعل ہے اور فعل مضارع ہے، کانا کے بعد جو آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کانا کے متعلق افعال ناقص یعنی کانا کے متعلق جو خبر دی ہے، استاد کیا کرتا ہے؟ استاد یلقی الدروس، یعنی یا آپ اس کو آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ اگر افعال ناقصہ کی خبر فعل ہو تو فعل مضارع ہوگا، ٹھیک ہے۔ کان الاستاذ یلقی الدروس، الاستاذ کانا کا اسم ہے، یلقی الدروس کانا کی خبر ہے، پس کانا کی خبر اگر فعل ہوگی تو فعل مضارع ہوگا، فعل ماضی کانا کی خبر نہیں آئے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ لکنہ قد یجیء ماضیا بعد ستۃ منہا، افعال ناقصہ میں سے 6 افعال ایسے ہیں جن کے بعد ان کی خبر فعل ماضی بھی آ سکتی ہے کبھی کبھی۔ جیسے وہ کون سے؟ کانا، امسا، اصبحا، اضحا، ظلا اور باتا۔ اس کی ایک شرط ہے، بشرط ان یکونا مقرونا بقد، ان کی شرط یہ ہے کہ ان افعال کے ساتھ قد ملا ہوا ہو۔ جیسے کان الولد قد نجح، الولد کانا کے اسم ہے، قد نجح خبر ہے، نجح ماضی، اس پر قد داخل ہے۔ یمسی العظم قد رمى، العظم اسم ہے یمسی کا، امسا یمسی، قد رمى، رمى خبر ہے، فعل ماضی ہے، قد داخل ہے۔ ومع کانا یجوز ترک، یجوز ترک قد، کانا کے ساتھ قد کو ترک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کانا کی خبر فعل ماضی آ رہی ہو تو قد کو ترک کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کان الولد نجح، قد نجح کی بجائے۔ تمتاز کانا عن سائر اخواتها باربعۃ امور، کانا اپنے دوسرے اخوات سے 4 چیزوں کے ذریعے ممتاز ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، یعنی اس کا فرق دوسرے افعال ناقصہ سے 4 چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ تزاد فی الحشف بین الشیئین المتلازمین لتدل علی الزمن الماضی، 2 متلازم چیزوں کے درمیان خلا کو پر کرنے کے لیے آتا ہے، اضافے کے لیے آتا ہے، 2 چیزوں کے درمیان جو چیزیں ایک دوسرے کو لازم ہوتی ہیں، کس لیے آتا ہے؟ لتدل علی الزمان الماضی، تاکہ زمان ماضی پر دلالت کرے۔ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَ مَا وَفِعْلِ التَّعَجُّبِ قِيَاسًا، اور اکثر طور پر یہ ما اور فعل تعجب کے درمیان آتا ہے قیاسی طور پر، یعنی یہ قیاس ہے، قاعدہ ہے۔ جیسے ما کانا احسن الریاض، ما کانا احسن الریاض اصل میں تھا ما احسن الریاضہ، فعل تعجب تھا ما افعلہ کے وزن پر، تو ما اور احسن کے درمیان یعنی فعل تعجب کے درمیان کانا آیا ہے، تو یہ 2 چیزیں جو آپس میں لازم تھیں، یعنی ما اور فعل تعجب لازم و ملزوم ہے نا، یہ دونوں مل کر ہی ہمیشہ آتے ہیں، جدا نہیں آتے۔
تو ان دو متلازم چیزوں کے درمیان کانا آ گیا ہے، ایک فاصلہ پہ ڈالنے کے لیے یا خلا کو پر کرنے کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ وَتُحْذَفُ دوسرا فرق، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کانا کے علاوہ کوئی اور افعال ناقصہ میں سے کوئی فعل ناقص ما اور فعل تعجب کے درمیان نہیں آتا، صرف کانا آتا ہے۔ دوسرا فرق تحذف جوازن مع اسمها بعد ان ولو الشرطیتین للتخفیف، کانا کو حذف کر دیا جاتا ہے جوازی طور پر، یعنی کانا کا حذف کرنا جائز ہے اسم سمیت، یعنی اسم بھی حذف اور کانا بھی حذف۔ کب؟ ان اور لو شرطیہ کے بعد۔ کس لیے؟ للتخفیف، تخفیف کے لیے، تاکہ کلام کو پڑھنا ہلکا پھلکا ہو جائے، ایزی ہو جائے، آسان ہو جائے۔ جیسے ستجازا ان خیرن و ان شرن، ستجازا ان خیرن اصل میں کیا تھا؟ ان کانا جزاؤ کا خیرن و ان کانا جزاؤ کا شرن، کانا اپنے اسم جزاؤ کا سمیت حذف ہو گیا ہے، فقط رہ گی ان شرن، ہاں اس طرح ان خیرن۔ آگے سمجھ بات کی، جزاؤ کا کانا کا اسم تھا اور کانا اپنے اسم سمیت حذف ہو گیا ہے۔ ولا یأمن الدہر ذو بغج ولو ملکن، ولو اصل میں تھا ولو کانا ذو البغی ملکن، ذو البغی اسم تھا، کانا اپنے اسم سمیت حذف ہو گیا ہے۔ تزاد الباء فی خبرہا، کانا کی خبر پر با آتی ہے، زائدہ اضافہ، با کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ کب؟ اذا تقدم نفی، جب کانا سے پہلے نفی ہو۔ یہ خصوصیت کانا کے ساتھ ہے، دوسرے افعال ناقصہ کے ساتھ نہیں، یعنی دوسرے افعال ناقصہ کی خبر پر با نہیں آتی، صرف کانا کی خبر پر با آتی ہے جب کانا سے پہلے حرف نفی ہو۔ ما کان اللہ بظلام للعبید، کانا فعل ہے ناقص ہے، اللہ اسم اور ظلام خبر ہے کانا کی، اس خبر کے اوپر با داخل ہوئی ہے، اس لیے کہ کانا سے پہلے با حرف نفی ہے۔ اور چوتھا فرق دوسرے افعال ناقصہ سے، نون و مضارعہا المجزوم نون و مضارع المجزوم تحذف و جوازن، کانا کے فعل مضارع جو مجزوم ہوتا ہے اس کی نون کو حذف کیا جاتا ہے جوازی طور پر، یعنی حذف کرنا جائز ہے۔ اب اذا لم یکن بعدها حمزۃ وصل، جب اس کے بعد حمزہ وصلی نہ ہو نون کے بعد، ولا ضمیر و نصب، اور نہ ہی نون کے بعد ضمیر نصب ہو، ولا موقوفا علیہ، اور نہ اس پر وقف کیا جائے، تو اس وقت نون مضارع کو حذف کر دیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فعل مضارع، کانا کا فعل مضارع اگر وہ مجزوم ہو، ہاں اگر وہ مجزوم ہو تو 3 شرطوں کے ساتھ اس کی نون کو حذف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فعل مضارع مجزوم، جیسے لم یکن یا لم اکن مثلا، یہاں پر یہ فعل مضارع یکن اور اکن مجزوم ہے، کہتے ہیں کہ ان کی نون کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ کب 3 شرطوں کے ساتھ، ہاں شرائط حذف جو 3 ہیں، 3 شرطوں کے ساتھ۔ کب؟ ایک تو جب نون کے بعد حمزہ وصلی نہ ہو، ٹھیک ہے، حمزہ وصلی نہ ہو نون کے بعد، نمبر 1۔ نمبر 2، ضمیر نہ ہو، ضمیر منصوب، نون کے بعد ضمیر منصوب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور تیسری، عدم وقف، اس پر وقف نہ کیا جائے۔
اگر یعنی ٹھہرا نہ جائے، اس کو آگے ملا کر پڑھا جائے، اس کے بعد کوئی اور کلام ہو، ان تین صورتوں میں فعل مضارع مجزوم کی نون کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے لم اکو بغیہ، اکو اصل میں تھا اکون، لم اکن فعل مضارع تھا، مجزوم تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ضمیر بھی نہیں ہے، اس کے بعد حمزہ وصلی بھی نہیں ہے، اس کے بعد اس کے اوپر وقف نہیں کہ بلکہ آگے ایک اور کلمہ ہے، تو یہاں پر لم اکن کی بجائے لم اکو، لم اکو بغیہ، میں باغی نہیں، ہاں میں بد کردار نہیں تھا یا تھی، بہرحال ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے نون کو حذف کیا جاتا ہے۔ توظف کانا مع معمولہا بعد ان فی قولہم افعل ھذا اما لا، یعنی ان کنتا لا تفعل غیرہ، کہتے ہیں کہ کانا اپنے دونوں معمولوں سمیت حذف ہو جاتا ہے، یعنی کانا اپنے اسم اور خبر کو لے کر غائب ہو جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، کب؟ ان کے بعد، کہاں؟ اس قول میں جو کہتے افعل ھذا اما لا، اے ان کنتا لا تفعلو غیرہ، یعنی افعل ھذا، تو یہ کام انجام دے، اما لا، اب لا کے بعد کانا اپنے اسم اور خبر سمیت حذف ہو گیا لا کے بعد۔ اصل میں عبارت کیا تھی؟ اصل میں تھا ان کنتا لا تفعل غیرہ، اگر تو اس کے علاوہ انجام، افعل ھذا، تو یہ انجام دے، ان کنت لا تفعل غیرہ، اگر اس کے علاوہ انجام نہیں دے، یار کوئی اور کام نہیں کرندہ تو یہ تو کر، کوئی اور کام نہیں کر سکتے ہو یہ تو کرو، یہ تو اصل میں عبارت یوں تھی، فما عوض عن کانا، یہ جو ما ہے، ما یہ کانا کے عوض میں ہے، ولا نافیۃ للخبر، اور لا جو پڑھی ہے لا یہ نافیہ ہے، خبر کی نفی کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کنتا لا تفعل غیرہ، توظف وحدہا وجوباً، کانا اکیلا حذف ہو جاتا ہے وجوبی طور پر، یعنی کانا کو حذف کرنا واجب ہے، اسم اور خبر کو حذف نہیں کریں گے، فقط کانا کو حذف کریں گے وجوبی طور پر، کب؟ بعد ان المصدریہ، ان مصدریہ کے بعد، معوضاً عنہا بما، اس کے بدلے میں ما لگائیں گے، الزائدہ جو زائدہ ہوتی ہے، وَيَبْقَى اسمها وَخَبَرُهَا، کانا کا اسم اور خبر باقی ہوگا، جیسے اما انتا راضین رضو، ان اما اصل میں ان ما تھا، ان ما، ان مصدریہ اور ما، یہ ان مصدریہ اور ما جو ہے یہ کس کے بدلے میں؟ یہ کانا محذوفہ کے بدلے میں، یہ ٹھیک ہے نا، ان ما، اما انتا راضی، یہاں پر کانا جو ہے وہ خود حذف ہے، ان کانا ما ہونا چاہیے، ان کانا ما ہونا چاہیے تھا، کانا حذف وجوبی طور پر یہاں پر حذف کانا۔ وقد علل النحاة ذلك بقولهم ان اصله لان كنت راضيا، اصل میں تھا ان كنت راضيا، فحذفت لام، لام کو حذف کر دیا گیا جو ان کے اوپر تھی، لے اللہ میں تعلیل، من ان سے حذف کر دیا گیا، علی قیاس حذفها، اس کے حذف کے قاعدے کے مطابق، ثم حذفت کانا للاختصار، پھر کانا کو بھی حذف کر دیا گیا ہے اختصار کی بنا پر تاکہ کلام مختصر ہو جائے، وزیدت ما عوضا منها، اور اس کے بدلے میں ما کا اضافہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے اما کانت راضیا، اصل میں تھا لان کنت راضیا، چنگی کلام مختصر تھی، مختلف لمبی تھی گئی ہے۔ فانفصل الضمیر الذی هو اسم کانا لعدم استقلال متصلا، اور ایک ضمیر منفصل کا اضافہ کیا گیا، لگائی گئی ضمیر منفصل کا، جیسے اما انتا، انتا ضمیر منفصل ہے، وہ اسم کانا جو کانا کا اسم ہے، لعدم استقلال متصلا، کیونکہ متصلہ یہاں پر مستقل نہیں ہو سکتی تھی، ضمیر متصل نہیں آ سکتی، ضمیر متصل تو تب آتی ہے کہ عامل موجود ہو، جب عامل معامل موجود نہیں ہے ضمیر متصل نہیں آئے گی بلکہ منفصل آئے گی، لہٰذا انہوں نے اسم کی علامت کے طور پر ضمیر انتا کو لگا دیا ہے، چنگا مختصر پہ کرندن،
وَأُدْغِمَتْ نون ان بمیم ما، ان کی نون کو ما کی میم سے ادغام کر دی گئی، ان ما کی بجائے اما، لتقاربہما فی المخرج، چونکہ ان اور نون اور میم قریب المخرج ہے، فصارت اما انتا، ہو گیا اما انتا، جس طرح آپ نے مثال میں دیکھا ہے۔ تختص لیسا بثلاثت امور، لیسا تین خصوصیات اور تین امور سے مختص ہوتا ہے جو باقی افعال ناقصہ میں نہیں پائی جاتی۔ زیادت البا فی خبر یا جوازن، لیسا کی خبر پر با کا اضافہ کیا جاتا ہے، با زیادہ آتی ہے جو باقی میں نہیں آتی، اور یہ وجوبی طور پر نہیں بلکہ جوازی طور پر آتی ہے، یعنی با کا لگانا جائز ہے، نام بھی لگانا تو مسئلہ نہیں ہے۔ لیس اللہ بظلام للعبید، یہاں ظلام خبر، اس پر با زیادہ آئی ہے۔ حذف و خبر ہے، خبر کو حذف کرنا بھی جائز ہے، لیسا کی خبر کو حذف کیا جاتا ہے، باقی کی خبر کو حذف نہیں کر سکتے، لیسا کی خبر کو حذف کر سکتے ہیں۔ کان الجاہل فی قلب لیسا الہن، اصل میں لیسا الہن موجودن حذف ہے۔ بطلان عملہا، لیسا کے عمل کو باطل کر، لیسا کلام میں آتا لیکن عمل نہیں کرتا، جبکہ دوسروں میں ایسی بات نہیں ہے کہ کلام میں ذکر ہوں اور عمل نہ کریں، نہیں، ذکر ہوں گے تو عمل ضرور کریں گے، لیکن لیسا ایسا ہے کہ کلام میں ذکر بھی ہو تو اس کا عمل بعض اوقات باطل ہو جاتا ہے۔ کب؟ اذن تقضا خبرها بإلا، جب اس کی خبر الا کے ذریعے منقضی ہو جائے، یعنی الا کا اسم اور خبر کے درمیان الا کی جدائی آ جائے، یا خبر الا کے ذریعے اس سے جدا ہو جائے۔ لیس الطبیب الا المسک، ٹھیک ہے، تو المسک خبر تھی لیسا کی، الا کے ذریعے وہ خبریت سے ٹوٹ گئی ہے، لیسا سے خبر ہونے کے حوالے سے جدا ہو گئی ہے، تو لہذا جب اللہ نے آ کر اس کو جدا کر دیا ہے، خبریت سے دور کر دیا ہے، تو لیسا کا عمل باطل ہو گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔